کبھی سوچا ہے ایک لفظ، ایک جملہ یا ایک چھوٹی سی بات پوری زندگی کا خوبصورت رشتہ توڑ سکتی ہے۔ اکثر رشتے محبت کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ کسی کا میسج رپلائی نہ آنا، فون نہ اٹھانا یا کسی کی خاموشی کو ہم اپنی سوچ کے مطابق معنی دے دیتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ کبھی ماں کی ڈانٹ کو ہم ناراضگی سمجھ لیتے ہیں، کبھی دوست کی مصروفیت کو بے وفائی اور شریک حیات کی خاموشی کو بے رخی۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، مگر ہم بنا سمجھے فیصلہ کر لیتے ہیں، اور یوں ہی ایک مضبوط رشتہ لمحوں میں کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کا سب سے خطرناک زہر صرف ایک ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ یہ دلوں میں بدگمانی ڈال دیتی ہے، اعتماد توڑ دیتی ہے اور آخر کار رشتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے سلامت رہیں تو یہ دو چیزوں کو اپنا اصول بنا لیں۔ ناظرین، میں ہوں کامران چانگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یس آئی کین ڈو اٹ۔ ناظرین، ہم اکثر آپ کے رشتوں کو لے کر، ہم اکثر آپ کے جذباتوں کو لے کر یا آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے ان کو، آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے ان کے مسئلے لے کر آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر یہ کانٹینٹ اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے اس ویڈیو پر نئے آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہم جڑے رہ سکیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے سلامت رہیں تو دو چیزوں کا اپنا اصول بنا لو۔ جب شک ہو تو خاموشی کے بجائے بات کریں۔ آپ کو اگر اپنے پارٹنر کے ساتھ یا کسی بھی رشتے کے ساتھ کوئی شک ہے تو اس کے ساتھ بات کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس سے وہ بات کریں جس پر آپ کو شک ہے۔ جب دل میں سوال ہو تو گمان کے بجائے پوچھ لیں۔ وہی بات کہ اگر کوئی دل میں گمان آ گیا ہے نا، یا دل میں کوئی سوال آ گیا ہے تو بجائے آپ کوئی گمان کریں، آپ اس سے بات کریں، کیونکہ ایک لمحے کی وضاحت پوری زندگی کی محبت بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، رشتے درخت کے جڑوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ان پر بار بار غلط فہمی کا پانی ڈال دیا جائے تو وہ سوکھ جاتے ہیں، اور یہی رشتے بچانے ہیں تو بات کریں، وضاحتیں کریں اور اپنے دل کو صاف کریں۔ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، بات کرتا تھا۔ اس کی شریک حیات کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی بات پر اس کو وہ رسپانس نہ دیتی۔ بلاخر دونوں کے بیچ میں انتڑم منتڑم شروع ہو گئی، مطلب ایک دوسرے کو اگنور کرنا شروع ہو گئے۔ بات اس نوبت تک آ کر پہنچی کہ انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ اب جب دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا گیا، کسی بڑے نے آمنے سامنے بٹھا دیا، تو بات یہ نکلی کہ میرا خاوند جب گھر آتا تھا تو وہ موبائل میں لگ جاتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا افیئر چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا چکر ہے۔ اور اسی طرح شوہر نے کہا کہ جب میں گھر آتا تھا تو یہ اٹھ کر چلی جاتی تھی باہر، یا کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیتی تھی جہاں سے مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہ اگنور کر رہی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا واقع لڑکے کے بیچ میں کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھا؟ اب سوال یہ تھا کہ کیا لڑکی اس کو اگنور جان بوجھ کر رہی تھی یا اس کا بھی کہیں چکر تھا؟ جب آمنے سامنے دونوں بیٹھے اور دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے تو رزلٹ یہ نکلا کہ لڑکا کسی نہ کسی وجہ سے پریشان تھا، وائف اس سے پوچھتی نہیں تھی، وہ موبائل میں اسکرولنگ میں لگ جاتا تھا اپنا وقت پاس کرنے کے لیے۔ اور یہی بات تھی کہ لڑکی نے یہ دیکھا کہ میرا شوہر، میرا میاں کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ بس کاموں میں لگ جاتی تھی اور اس کو اگنور کر دیتی تھی۔ اب غلط فہمی کیا تھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیتے، ایک دوسرے سے وضاحت لے لیتے تو شاید آج یہ نوبت نہ پہنچتی کہ لوگ ان کے درمیان ان کا فیصلہ کر رہے ہیں۔
یہی فیصلہ چار دیواری میں ہو سکتا تھا، یہی فیصلہ اس کے اپنے گھر میں ہو سکتا تھا، یہی باتیں اپنے گھر میں بھی وہ کر سکتے تھے۔ دوستو، غلط فہمیوں سے دور رہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شک آیا ہے، کوئی غلط فہمی آئی ہے، یا کوئی ایسی بات آئی ہے جو آپ کے رشتے کے بیچ میں درار پیدا کر رہی ہے، تو برائے مہربانی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ دوستوں، اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا رشتہ جو غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا ہو، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے شریک حیات یا اپنے دوست یا اپنے پارٹنر سے جا کر وضاحت مانگے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئے انداز کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک پر۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔